بسم اللہ الرحمن الرحیم ونصلی علی رسول اما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وقال في موضع آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال في موضع آخر ومكروا مكر الله والله خير الماكرين وقال تبارك وتعالى عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہم صلی علی محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ کی صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کو منتخب کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ درود و سلام و آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سردار بنا کر، آخری نبی بنا کر عزت، عظمت اور شان کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، میں اور آپ اور دنیا کے سارے کلمہ گو انسان آپس میں بھائی کا رشتہ رکھتے ہیں، اور جو کلمہ گو نہیں ہیں ان سے ہمارا اور آپ کا انسانیت کا رشتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، سارے انسانوں کا رب ہے، بلکہ نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، عالموں کا پالنے والا۔ وہ عالم میں رہنے والے چاہے ایمان والے ہوں یا نہ ہوں، اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، اللہ کو رب، خدا، معبود مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، سب کا اللہ تبارک و تعالی رب ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب العالمین فرمایا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ رحمت للعالمین، یہ سارے عالم کے لیے رحمت ہے، صرف ایمان والوں کے لیے رحمت نہیں ہے۔ 2-3 سال پہلے میں نے اس عنوان پہ بیان کیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے
جانوروں کو کیا ملا؟ کون سی رحمت کا حصہ ملا؟ درندوں کو کیا ملا؟ انسانوں کو کیا ملا؟ مسلمانوں کو کیا ملا؟ غیر مسلموں کو کیا ملا؟ تو دوبارہ میں اس عنوان کو چھیڑنا نہیں چاہتا، بس سرسری لے کر چلیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ عالموں کے لیے رب ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم کے لیے رحمت ہے۔ یہ مقام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک پروردگار نے عنایت جو فرمایا، ہمارے نبی اور ہمارے نبی کی امت کا مقام و مرتبہ، قرآن مجید سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں اللہ نے اتاری، ہر کتاب میں تذکرہ فرمایا کہ میری ایک آخری ایسی امت آئے گی جن کا ایک سجدہ تمام اقوام کے زندگی کے سجدوں سے بہتر ہوگا۔ مختلف فضیلتیں، ان کے لیے مال غنیمت حلال ہوگا، ان کے لیے قربانی کیا جانے والی چیز جیسے جانور کا ہم قربان کرتے ہیں اس کا گوشت وہ لوگ کھا سکتے ہیں۔ یعنی ہم سے پہلی امت کے لیے یہ چیزیں جائز نہیں تھیں، قربانی کرتے تو وہ کھا نہیں سکتے تھے، اس کو کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی، جس کی قربانی اللہ کو مقبول ہوتی، آگ جلا کر چلے جاتی تھی۔ لیکن اس امت کے لیے قربانی کا حکم دیا اور ساتھ ہی ساتھ گوشت کھانے کا بھی حکم دے دیا۔ پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، اس امت کے لیے اللہ نے مال غنیمت حلال قرار دیا۔ ایسی 10 اسپیشالٹیاں ہیں۔ پہلی امتیں اگر نماز پڑھنا ہو تو انہیں عبادت کی جگہ مسجد ہی آنا پڑتا تھا، لیکن اس امت کے لیے اللہ نے ساری زمین کو مسجد یعنی سجدے کی جگہ، جہاں چاہے وقت ہو گیا آپ نماز پڑھ لے، اجازت دے دی۔ تو یہ اسپیشالٹیاں جب انبیاء سابقین سنتے تھے، ہمارے نبی سے پہلے کے جب انبیاء سنتے، فضیلتیں سنتے ہیں کہ یہ امت جنت میں سب سے پہلے جائے گی، یہ امت تمام نبیوں کی نبوت، رسالت اور دعوت کے لیے گواہ بنے گی، تو وہ نبی دعا کرتے ہیں اللہ آپ مجھے اس امت کا نبی بنا دیں۔ جب القلم، لیکن اللہ نے جو فیصلہ کیا اس کی سیاہ کی سوکھ چکی ہے، فیصلہ بدلا نہیں جائے گا۔ تو ہر نبی نے، سیرت کے موقع پر ہم سنتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر فرمایا تھا اللہ میرا کلیم اللہ ہونا قربان، میری توریت کو تو لے لے، میرے شان کلیمی کو تو لے لے، میری نبوت اور رسالت کو تو لے لے، مجھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک معمولی ادنا درجے کا امتی بنا کر پیدا فرما۔ تو تمام نبیوں نے اس امت میں امت بن کر پیدا ہونے کے لیے دعائیں کی، لیکن صرف حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو موت نہیں آئی، اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ قرب قیامت اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس امت میں پیدا فرمائیں گے، وہ بحیثیت امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے درمیان آئیں گے، امام بن کر، امیر بن کر ساری امت کی رہبری اور راشدی کریں گے۔ تو میں اور آپ ہم اپنا مقام نہیں جانتے ہیں، جب ہم اپنا مقام جانیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ جس امت کا مقام یہ ہو اس امت کے نبی کا کیا مقام ہوگا۔ قرآن مجید کو ہم سرسری طور پر پڑھتے ہیں، کبھی باپ کا انتقال ہو گیا تو 40 دن تک ہم نے قرآن کھول لیا، یا چند کرائے کے مولویوں کو بلا کر ہم نے قرآن خوانی کرا لی، یا زیادہ ہی دیندار ہوگا روزانہ یاسین پڑھا لے گا، اور یہ پڑھ کر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا، جبکہ اس قرآن کو اگر آپ دیکھیں گے، قرآن میں اللہ نے میرے نبی کی شان بھی بیان فرمائی، سیرت بھی بیان فرمائی، ہماری ضرورتیں بیان فرمائی۔ غرض یہ ہے کہ کائنات کے وجود سے لے کر
کائنات کے ختم ہونے کے بعد بھی حشر، برزخ، جنت اور جہنم کے تذکرے بھی اللہ نے قرآن میں فرمائے ہیں۔ آئیے اس قرآن سے پوچھیں میرے اور آپ کے نبی کی شان کیا ہے۔ عنوان بول دوں تو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، حضرت کیا ٹاپک پہ بول رہی ہیں سمجھ میں آ رہا نہیں، ایسا چلتے رہتا ہے۔ آج کی ٹاپک ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور گستاخ راجہ سنگھ۔ چل رہا ہے آج کل، گرفتاری ہوئی، ایک ہی دن میں ضمانت ملی، پھر کل گرفتار کیا گیا، نوٹنکیاں چل رہی ہے اور غیروں کی طرف سے اعتراضات ہو رہے ہیں۔ جب اعتراض ہو جاتا ہے، کچھ دن پہلے نپور شرما نے کیا، اس سے کچھ دن پہلے جندال نے کیا، اس سے کچھ دن پہلے لاک ڈاؤن کے وقت میں ہمارے کے جے ہلّی سے نوین نے کیا، اس سے پہلے کملیش تیواری نے کیا، اس سے پہلے تسلیمہ نسرین نے کیا، اس سے پہلے سلمان رشدی نے کیا، اس سے پہلے 2005 میں سب سے پہلے ڈنمارک میں میرے نبی کے کارٹون بنائے گئے۔ اور یہ آپ کا سلسلہ نہیں ہے۔ یہ سارے جب اعتراضات ہوتے ہیں تو ان اعتراضات کا جواب آپ کے پاس ہے کبھی نہیں، کہ ہمیں ہمارے نبی کے عاشق کہاں؟ خالی 12 ربیع الاول کو میدان میں وہ ایک دن عاشقی کا نعرہ لگا کر، وہ ایک دن کی فاتحہ کا کھانا کھا کر، وہ ایک دن کا جلوس نکال کر، وہ ایک دن سر پہ لا الہ الا اللہ کی پٹی باندھ کر، وہ ایک دن ڈی جے پر ناچ دکھا کر، وہ ایک دن پوری ٹریفک کو جام کر کر ہم ثابت کرتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں، لیکن مجھے معاف فرمائے عشق کے شین کا ایک نقطے کے برابر بھی میرے اور آپ کے دل میں نبی کی محبت اور عظمت جو شان ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو جو یہ اعتراضات کر رہے ہیں ان اعتراضات کا جواب صرف علماء کو نہیں، ہر عاشق رسول کو معلوم ہوتا۔ میڈیا جو دکھاتا ہے، راجہ سنگھ جیسا کتا جو بھونکتا ہے، نپور شرما جیسی کتیا جو بھونکتی ہے، ایمان والا سن کر اس کے خلاف ایک غلیظ گالی کے ساتھ کمنٹ دے دیتا ہے اور دے کر یہ سوچتا ہے کہ لو جی میں نے امتی ہونے کا حق نبھا دیا۔ اس سے بڑھ کر ہم نے کیا کیا؟ گالی کا جواب گالی سے نہیں ہے، گالی کا جواب میرے نبی نے اخلاق سے پیش کیا۔ راستے میں کانٹے بچھانے والی کے ساتھ عیادت کا معاملہ کیا، مسجد نبوی میں پیشاب کرنے والے کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کیا، تو ویسے کٹر دشمن بھی اسلام پر جان دینے والے بن گئے۔ مشہور واقعہ حضرت عمر بن الخطاب کا، کیوں نکلے تھے؟ میرے نبی کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے۔ قرآن کی چند آیتوں نے ان کی زندگی بدل دی اور سیدنا عمر بن الخطاب کو وہ مقام دیا جو عمر میرے نبی کے قتل کے ارادے سے نکلا تھا۔ میرے نبی کی چند دنوں کی صحبت میں اس عمر کا مقام یہ بڑھایا کہ اسی نبی نے کہہ دیا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر اللہ میرے بعد کسی کو نبی بناتا تو وہ عمر کو نبی بناتا۔ جس میں تڑپ ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے، جس کی عظمت اور محبت ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، نالج لیتے ہیں، اس کے معلومات کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ مثال دوں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ کوئی کرکٹر آپ کا اگر فیوریٹ ہے، اس کا نام چھیڑ دیں، اس کے سارے ریکارڈز گنا دے گا کہ اس نے اتنے رن مارے تھے، اس نے فاسٹسٹ سنچری اتنے گیندوں میں بنائی تھی، فلاں اسٹیڈیم میں اس کے بلے سے نکلا ہوا گیند جا کر وہاں پر گھڑی کے اندر اٹک گیا تھا، آئی پی ایل میں اس کا یہ پرفارمنس تھا، T20 کے اندر اس کے ایوریج اسٹرائک یہ ہوتی ہے، ساری ہسٹری بیان کر دے گا۔ کیوں؟ اس بندے کی محبت دل میں جگہ پکڑی ہوئی ہے۔ مجھے معاف فرمائیں، نبی کی محبت اگر اتنی بھی ہوتی تو ہمیں ہمارے نبی کے گھرانے کے مستورات کے نام معلوم ہوتے۔ بڑی شرم اور افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، اتنا بڑا جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، کوئی یہ کہے جو میرے نبی کی 11 بیویوں کے نام بتا سکتا ہو؟ سر کھجائیں گے 3-4 گنانے کے بعد، سوچیں گے یہ ہماری عشق نبی سے، یہ ہماری نبی سے محبت۔
کیوں؟ ہم نے یہ سوچ لیا جو بھی کتا میرے نبی کے خلاف بھونکے گا اس کے خلاف میں کمنٹ مار دوں گا، لو جی ہم نے حق ادا کر دیا۔ جبکہ میرے اور آپ کے نبی کا مقام، میرے اور آپ کے نبی کے جلوے، میرے اور آپ کے نبی کی خلوت، میرے اور آپ کے نبی کی بناوٹ قرآن میں اگر آپ پوچھ لیں، قرآن سے جب آپ پوچھیں گے کہ قرآن بتا میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا، تو قرآن کہے گا والضحیٰ۔ قرآن سے آپ جب پوچھیں گے کہ بتا میرے نبی کی زلفیں کیسی تھی، تو قرآن کہتا ہے کہ واللیل اذا سجا۔ نہ کبھی ہمیں والضحیٰ کا ترجمہ دیکھنے کی نوبت آئی، نہ کبھی ہم نے واللیل اذا سجا کا ترجمہ دیکھنے کی کبھی ہم نے فکر کی۔ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہے۔ قرآن سے جب پوچھا جائے بتا میرے نبی کے اخلاق کیا ہیں، قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ ہم نے آپ کے نبی کو سب سے اونچا، بلند و بالا مقام رکھنے والے اخلاق و کردار عنایت فرمائے ہیں۔ جب آپ قرآن سے پوچھیں کہ بتا میرے نبی کی نبوت کیا ہے، قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ ہم نے تم پر احسان کر دیا کہ ہم نے تمہارے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ جو وہی قرآن سے نبوت کے اور تذکرے پوچھتے ہیں، کہیں وہ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی لم تحرم، کہیں وہ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک۔ جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جب بھی میرے نبی سے خطاب فرمایا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول کہہ کر اللہ نے بتایا اے میرے نبی، اے میرے رسول۔ میرے نبی کی نبوت اور رسالت کے اللہ نے تعریفیں فرما دی۔ اتنا کی نہیں، جب آپ قرآن سے پوچھیں بتا میرے اور آپ کے نبی کا کیا کام کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ نبی کا کام یہ ہے، یہ نبی تبلیغ کرتا ہے اس چیز کی جو کچھ رب نے آسمان سے نبی پر وحی کی شکل میں اتارا ہے، اس اللہ کے کلام کو ساری انسانیت تک پہنچانا یہ نبی کا کام ہے۔ اور اس جگہ پر فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، نبی کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو یتلو علیہم آیاتیں، میری آیتیں تلاوت کر کے بتاتا ہے، وہ سمجھاتا ہے دانائی کی باتیں، حکمت کی باتیں، وہ یزکیہم، وہ لوگوں کے دلوں کا تزکیہ اور صفائی کرتا ہے۔ جب یہی قرآن سے جب پوچھا جاتا ہے بتا میرے اور آپ کے نبی کا زمانہ کیسا، قرآن کہتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، وہ نبی کا زمانہ مقدس تھا جس زمانے کے اللہ نے قسم کھائی۔ جب اسی قرآن سے پوچھا جائے کہ بتا میرے نبی کا شہر کیسا، تو قرآن کہتا ہے ھذا البلد الامین، یہ نبی کا شہر امن والا، عافیت والا، اطمینان والا، سکون والا، راحت والا، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ سرزمین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سارے کرۂ ارض میں سب سے محبوب سمجھی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنا پاکیزہ مبارک گھر، برکت والا گھر، ہدایت والا گھر کعبۃ اللہ کو اس سرزمین پر بنایا ہے۔ وہی قرآن سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بتا میرے نبی کی یتیمی کا کیا حال تھا، قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ۔ جب وہی قرآن سے پوچھا جاتا ہے بتا میرے نبی کی آنکھیں کیسی تھی، قرآن کہتا ہے الم نجعل لہ عینین۔ قرآن سے جب پوچھا جاتا ہے میرے نبی کے ہونٹ کیسے تھے، میرے نبی کی زبان کیسی تھی، قرآن کہتا ہے ولسانا وشفتین۔ جب قرآن سے پوچھا جاتا ہے کہ بتا میرے نبی کی نظریں کیسی تھی، ما زاغ البصر وما زاغ البصر، یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے آنکھیں تو الگ ہی تھی، اس کی بول چال کیسی تھی، وما ينطق عن الهوى، وہ جو کچھ کہتا ہے وہ میرے حکم سے کہتا ہے، اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتا۔ بتا میرے نبی کی چادر کیسی تھی، قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل۔ اور قرآن سے جب پوچھا جائے بتا میرے نبی کی کمبلی کیسی تھی، قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا المدثر۔ قرآن سے جب پوچھا جائے بتا میرے نبی کا نام کیا ہے، قرآن کہتا ہے اسمہ احمد، اس کا نام احمد تھا۔ جب قرآن سے پوچھا جائے اور نام بتا، القاب بتا، مقام و مرتبہ
بتا، تو وہ قرآن کہیں یاسین کہتا ہے، کہیں طٰہٰ کہتا ہے، کہیں مزمل کہتا ہے، کہیں مدثر کہتا ہے، کہیں یا ایھا النبی کہتا ہے، کہیں یا ایھا الرسول کہتا ہے، تو کہیں وما محمد الا رسول کے گن گاتا ہے۔ وہی قرآن سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے تھے، تو قرآن کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ جب قرآن سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ صحابہ کی مزاج کیا تھا، کہیں اللہ نے فرمایا اولئک ھم الراشدون، کہیں اللہ نے فرمایا اولئک ھم الفائزون، کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک ھم المفلحون۔ یہ ہیں میرے نبی کے یار اور دوست۔ جب قرآن سے ہر دوست کے بارے میں الگ الگ پوچھا جاتا ہے، بتا ابو بکر کیسا تھا، تو قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت صدیق اکبر کا تذکرہ فرمایا کہ غار میں وہ دونوں میں سے ایک صدیق اکبر تھا۔ کہیں قرآن سے پوچھا گیا کہ بتا صدیق اکبر جو یار نبی ہیں وہ کیسے تھے، والذین جاءوا بالصدق وصدق به سے تعریف فرمائی۔ کہیں پوچھا گیا کہ عمر کیسا تھا، فرمایا اشداء علی الکفار۔ عثمان غنی کیسا تھا، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ تھے اللہ کے کلام نے اپنے نبی کی تعریف کی۔ اپنے نبی کی گھر والی خواتین حضرت عائشہ کے بارے میں جب آپ پوچھیں گے کہ بتا عائشہ کیسی تھی، قرآن کہتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ صدیق کا تذکرہ، عمر کا تذکرہ، عثمان غنی کی صفتوں کا تذکرہ، علی کی حرارت اور حریت اور شجاعت و بہادری کے تذکرے، حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے تذکرے بھی کیے۔ اتنا ہی نہیں، جب ایک کمزور سا لاغر سا مجبور سا غلام وہ بلال حبشی کی نسبت جب میرے نبی سے ہو گئی، تو قرآن سے آپ پوچھیں گے کہ بتا وہ بلال کیسا تھا، قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ایسے ایمان والا ہے کہ اس نے ایمان والوں کا حق ادا کر دیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب قرآن سے پوچھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا، قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جب اللہ کے کلام سے پوچھا جائے میرے نبی کی رحمت کیا تھی، قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جو قرآن سے پوچھا جائے نبی کا تذکرہ کیسا ہوگا، نبی کا ذکر کیسا ہوگا، قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ جب قرآن سے پوچھا جائے کہ بتا نبی کی اطاعت کیسی ہوگی، قرآن کہتا ہے ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے میرے نبی کی اطاعت کر لی اس نے گویا کہ میری اطاعت کر لی۔ جو قرآن سے پوچھیں نبی کی فرما برداری کا، قرآن کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ۔ میرا نبی تمہیں جس چیز کا حکم دے اس حکم کو ایکسپٹ کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جس چیز سے تمہیں روک دے اور منع کر دے اس چیز سے رک جاؤ۔ جب وہی قرآن سے پوچھا جائے کہ بتا میں اپنے درجے اپنے نبی کے درود کو پڑھتے ہوئے کیسے بلند کر لوں، یہ قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ یہ درود ایسا عمل ہے اللہ بھی ان پر درود بھیجتا ہے، ملائکہ بھی ان پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم میرے نبی پر صرف درود نہیں درود کے ساتھ سلام بھی بھیجو۔ یہ قرآن سے جب میں اپنے نبی کے شان کے بارے میں سوال کروں، میرے نبی کے حیات طیبہ کے وقت میں جب سوال کیا جائے کہ بتائیے ہم اپنے نبی سے کیسے بات کریں، تو قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، کہ جب تم نبی سے بات کرنے کے لیے جاؤ تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہو، حتیٰ کہ اللہ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی کے روضے پر جائیں گے مسجد نبوی میں، اس روضے کے اوپر بڑی سی آیت لکھی ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ ایک ہی آیت لکھی، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ کے علیہ نے لکھا ہے تمام مفسرین کا اس آیت کے ضمن میں
یہ فیصلہ ہے کہ نبی جیسے باحیات تھے ایسے ہی نبی اپنے روضے میں باحیات ہیں. نبی کی زندگی میں صحابہ جیسے آواز سے نبی سے بات کرنے کو بے ادبی سمجھتے تھے، میرے نبی کے روضے پر حاضر ہو کر جب صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کرے، ادب کا لحاظ کرتے ہوئے دھیمی آواز میں نبی تک صلاۃ والسلام پہنچاؤ. چلا کر پہنچانے سے قرآن منع کرتا ہے. جس نبی کے سامنے بلند آواز سے بات کرنے کی اجازت نہ ہو. بلکہ سورہ حجرات کے شروع میں اللہ نے جو نقشہ کھینچا ہے بڑا عجیب ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان. پوری کی پوری آیتوں کو جب آپ اٹھا کر دیکھیں گے پتا چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی سے بات کرنا تو دور کی بات، میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند بھی نہ کرو. ایک دیہاتی بندہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا. آیا تو اس نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے، تو باہر کھڑے ہو کر آواز دی، اخرج الینا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آپ باہر نکلے. اس وقت یہ سورہ حجرات کی آیتیں اتری کہ آپ اپنے جیسے لوگوں کو بلاتے ہو، ایسے بلند آواز سے مت بلانا. کیوں؟ رب نے خود قرآن کی 6666 آیتوں میں کہیں یا محمد کہہ کر نہیں بلایا، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں مدثر، کہیں یاسین، تو کہیں طٰہٰ، کہیں یا ایھا النبی، کہیں یا ایھا الرسول کہہ کر بنایا ہے. تو یہ وہ ادب ہے جس ادب کا اللہ بھی لحاظ کرتا تھا. جب اس طرح کے نبی کے یہ مناقب ہوں، یہ مقام و مرتبے ہوں، اگر کوئی بدتمیزی سے میرے نبی کے ساتھ پیش آ جائے، چاہے حیات میں ہو یا بعد الحیات، جس طرح کے آج واقعات راجہ سنگھ جیسے جو پیش آ رہے ہیں، یا کچھ دن پہلے نپور شرما جیسے جو واقعات پیش آئے تھے، اگر ان کے ہاں میں ہاں سر میں تال ملاتا ہوا کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا سلمان رشدی کے بھی اگر تیور مل جائیں، تسلیمہ نسرین کے بھی اگر تیور سے میل کھا جائیں آپ، تو قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، آپ کے سارے اعمال کو اللہ اکارت کر دیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے سارے اعمال کا جنازہ نکل چکا ہوگا. کیوں؟ آپ نے نبی کے شان میں گستاخی کی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے بھی انسان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں میری زبان پھسل کر کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے کہ کہیں نبی کی شان میں گستاخی ہو گئی تو میری ساری زندگی کے اعمال اکارت میں چلے جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں آج سے تقریباً 1400 سال پہلے یہودیوں نے مل کر ایک لفظ بنایا. پہلے لفظ سمجھ لیں، راعینا، آپ ہماری طرف متوجہ ہوں. راعینا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک ہے راعینا، ایک ہے راعینا. اسی لیے کہتے ہیں تجوید سے پڑھا کرو قرآن. حرکت کی جگہ آپ نے اگر کھینچ دیا مطلب بدل جائے گا. مدہ کی جگہ اگر آپ نے نہیں کھینچا ترجمہ بدل جائے گا. جیسے ہم کسی کو بلانے کے لیے عامتاً ہماری یہاں کی ساؤتھ انڈیا کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ایکسکیوز می بولتے نہیں؟ ایسے پرانی اولڈ عربک میں یہ تھا، ایک نیا جملہ بنایا یہودیوں نے، راعینا، آپ ہماری طرف متوجہ ہو. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لفظ بولنا ہوتا تو کہتے راعینا. راعی کے معنی میرا چرواہا. چرواہا معلوم ہے؟ گائے چرانے والا، بکرا چرانے والا، جانور چرانے والا، اونٹ چرانے والا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ راعینا اس انداز میں کہتے، سننے میں راعینا آتا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو جاتے. یہ لوگ یہود جا کر اپنی محفلوں میں
یہ کہتے کہ دیکھو آج میں نے محمد کو رائنا کا لفظ بلایا، نعوذ باللہ من ذالک، اس کی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرے نبی کی شان میں اتنی گستاخی بھی برداشت نہیں۔ جب یہ یہود پکارنے لگے تو بعض صحابہ کو بھی لگا کہ یہ نیا جملہ ہے، اچھا لگ رہا ہے۔ بعض صحابہ نے بھی جب بلانا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار دی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، آپ راعنا نہ کہو، اگر بلانے کی نوبت آئے وقولوا انظرنا تو آپ اس کے لیے انظرنا کا لفظ استعمال فرما لیں۔ راعنا انظرنا جملے الگ الگ ہیں لیکن معنی کے لحاظ سے ایک تھا، لیکن ایک ہوتا ہے شان کے خلاف۔ راعنا میرے نبی کے مقام اور مرتبے اور شان سے خلاف جاتا تھا۔ مثال کے طور پر باپ کا اگر انٹروڈکشن کرانا ہو تو کوئی کہے کہ یہ میرے ابو ہیں، بات صحیح ہے نہیں ہے؟ اگر کوئی یہ کہے یہ میرے امی کے نوشو ہیں یا میرے امی کے مرد ہیں تب بھی وہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن باپ کے مقام و مرتبے کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے۔ جب یہی چیز حضرات صحابہ بھی یہود کو دیکھ کر استعمال فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے نبی کا مقام کوئی معمولی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ ایسے ہی حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اقرا بن حابس، ان تینوں کے درمیان کسی بات کو بحث ہو رہی تھی۔ بات چیت کرتے کرتے، بحث کرتے کرتے حضرت ابو بکر اور عمر کی آواز بھی جب بلند ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی یہ آیتیں اتاری، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی میرے نبی کی آواز سے آپ کی آواز بلند بھی نہ ہو۔ اخرج الینا یا محمد، عام انسانوں کی طرح آپ میرے نبی کو آواز دے کر بھی نہ بلائے۔ حتیٰ کہ یہ کون ابو بکر، کسے حکم دیا جا رہا ہے؟ کون عمر، جو میرے نبی کے اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار، جو میرے نبی کے حرم کے اندر اپنی بیٹیوں کو داخل کر دینا اپنے لیے بڑی شان کی بات سمجھتے تھے۔ وہ عمر اور ابو بکر سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی آواز کو انڈائریکٹلی ساری انسانیت کو، ڈائریکٹلی ابو بکر و عمر سے خطاب ہے، ڈائریکٹلی صحابہ سے خطاب ہو رہا ہے کہ آپ اپنی آوازوں کو بلند نہ رکھیں، جبکہ حضرت عمر کے مزاج میں ان کی آواز تھوڑی بلند، بعض لوگوں کی آواز ہی بلند ہوتی ہے، وہ آہستہ بھی بات کریں تو ان کی آواز زیادہ نکلتی ہے۔ اس طرح کی آواز حضرت عمر بن الخطاب کی تھی، جب وہ بات کرتے تو سامنے والا بھی اپنی بات پیش کرنے کے لیے اپنی آواز کو بلند کر لیتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار دی۔ حضور اکرم، تیسرا واقعہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک یہودی اور ایک مسلمان، وہ اپنے آپ کو کہتا تھا، لیکن جمہور فقہا، جمہور علماء نے لکھا ہے منافق۔ منافق کا مطلب ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان بتانا، دل میں 100% ایمان اور یقین کا نہ ہونا۔ یعنی ابی بن سلول کی کمپنی کا بندہ، یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ فیصلہ لے کر گئے، حق پر یہودی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جب باہر نکلے تو وہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا تھا منافق، اس نے کہا یہودی سے، کام کرو عمر کے پاس چلتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا گمان یہ تھا کہ عمر اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ایمان والوں پر بڑے نرم دل، غیروں پر بڑے سخت۔ ہو سکتا ہے کہ میں مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہوں تو عمر میرے حق میں فیصلہ کر دے، کہہ کر یہودی کو لے کر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جا کر فرمایا، اے عمر، ہمارا فلاں فلاں مسئلہ ہے، ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، اس لیے میں آپ پر بھروسہ کر کے آپ کے پاس فیصلہ لے کر آیا ہوں، آپ ہی صحیح کوئی فیصلہ فرما دیں۔ میں اور آپ ہوتے حضرت عمر کی جگہ کیا کرتے؟ اوہو کیا بھائی نا، میرے اتنے بڑے فیانہ ہیں،
وہاں سے ہمیں اپنے آپ کو نبی کا دعویٰ کرتے، نبوت کے آغاز کرتے، ہمارا ایک الگ ہی وہاں سے ابو جہل اینڈ کمپنی کا آغاز ہو جاتا. یہی کرتے نا وہ تو صحابہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا ایمان والوں کو. کیوں؟ اس واقعے سے پتہ چلے گا. حضرت عمر کے پاس آئے، اللہ کے نبی کا فیصلہ ہو چکا، لیکن یہودی کے حق میں ایک مسلمان ہوں، آپ کے اوپر بھروسہ کر کے آیا ہوں کہ آپ صحیح فیصلہ کر دے. حضرت عمر نے کہا کہ تھوڑی دیر رک جاؤ. اندر گئے، اپنی شمشیر بے نیام تلوار نکالی، لے کر آ کر اس مسلمان کی گردن اڑا دی. فرمایا کہ جو نبی کے فیصلے کو قبول نہ کرے وہ کیسا مسلمان؟ نبی کے فیصلے کو چھوڑ کر عمر بن الخطاب سے یہ عدالت اور فیصلہ لینے آیا ہے، یعنی نبی کے حکم کو اس نے ٹھوکر ماری ہے، اب اسے دھرتی پر سانس لینے کا کوئی حق نہیں، گردن اڑا دی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اس کے بعد یہ آیت اتری فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. یہ بار بار سنتے نہیں ہم لوگ؟ مشورے میں بیٹھ کر حضرت عمر اپنی رائے پیش کرتے، بعد میں اللہ کی طرف سے فیصلے آتے تھے. ایسی آیتیں بعض علماء نے فرمایا 14 ہیں، بعض نے فرمایا 22 ہیں. ان 14 آیتوں میں سے یہ ایک آیت ہے کہ جس نے میرے نبی کے فیصلے کا انکار کیا اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، اور اس گستاخی کرنے والے کو اس دھرتی پر سانس لینے کا حق نہیں، اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا. یہ سب سے پہلا فیصلہ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پیش آیا. اتنا کہ نہیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جنگ کے موقع پر، چوتھا واقعہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 70 قیدیوں کو لے کر مدینہ آئے. سنی نہیں بھئی؟ 70 صحابہ جنگ میں شہید ہوئے، 70 قیدیوں کو لے کر آئے. معاف فرمائے، 70 قیدی نہیں، 60 پر 8 قیدی. پکڑے تو 70 تھے لیکن مدینہ آئے تھے صرف 60 پر 8. اور وہ جو 2 تھے وہ کون تھا؟ ایک نضر بن حارث تھا. نضر بن حارث جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کی سرزمین پر بیٹھ کر اللہ کے دین کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے خدا کا کلام ربانی کی آیتیں جب تلاوت کرتے تھے، یہی نضر بن حارث تھا جس نے چند لونڈیوں کو خرید کر لایا تھا، چند ناچنے اور گانے والوں کو خرید کر لایا تھا. ان کا کام یہ تھا کہ جب نبی قرآن کی آیتیں پڑھنے لگے، تم گانا گانا، تم رقاصہ کرنا، تم ناچ گانا اتنا زور سے کرنا تاکہ محمد کی آواز قرآن کی تلاوت کوئی دوسرا سن کر ایمان میں نہ داخل ہو جائے. اس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی. وہ بھی ان 70 قیدیوں میں تھا. حضرت علی کی طرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. صحابہ تو اشاروں کو سمجھنے والے، کاش آپ بھی میرے آج کے اشاروں کو سمجھ لے، کھل کر نہیں بولوں گا. فرمایا حضرت علی کو دیکھ کر، حضرت علی نے میرے نبی کو دیکھا، نبی نے اشارہ فرمایا نضر بن حارث. پھر کہنا کیا تھا؟ شمشیر ذوالفقار حضرت علی نے نکالی اور اس گستاخ رسول کو جہنم رسید کر دیا. اب ایک اور بچہ تھا، اس کا نام تھا عتبہ بن معید. ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں کعبہ شریف کے سامنے اللہ کے دربار میں نماز ادا کر رہے تھے. اونٹ کی اوجھڑی لا کر ایک نے میرے نبی پر ڈال دی تھی. کون تھا؟ وہ عتبہ بن معید تھا. ابی ابن خلف کے حکم سے عتبہ بن معید نے لا کر میرے نبی کے سر پر اوجھڑی ڈال دی تھی، جس کے وجن سے میرے نبی تپ گئے تھے. حضرت زینب کو پتا چلا، امی زینب دوڑتی ہوئی آئی، اپنے ساتھ میں مشکیزے سے پانی لائی، اونٹ کے اوجڑی کو ہٹایا. میرے نبی کے نبوت والے چہرے پر وہ اونٹ کی اوجڑی کی گندگی ٹپک رہی تھی. اپنے ہاتھوں سے حضرت زینب نے میرے نبی کے چہرے کو صاف کیا. ایک اور موقع پر اسی عتبہ بن معید نے ایک موقع پر میرے نبی کے جبین رحمت پر تھوک دیا تھا. میرے نبی تو رحمت للعالمین برداشت کر آئے تھے، لیکن اس تھوک کا جواب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مہلک بیماری، ایسا اللہ کے قدرتی تھپڑ لگایا کہ جس جانب میرے نبی کو اس نے تھوکا تھا اس جانب کا کلہ اس کا سڑ رہا تھا.
اسے عتبہ بن معید 70 میں تھا، حضرت علی کی طرف دیکھا، حضور نے اشارہ کیا عتبہ بن معید کی جانب، حضرت علی نے اپنی شمشیر ذوالفقار نکالی اور عتبہ بن معید کو بھی جہنم رسید کر دیا۔ یعنی میرے نبی کے دور میں بھی شان نبوت کے ہونے کے باوجود گستاخ رسول پائے جاتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، فتح مکہ ہوا، 5واں واقعہ، مکے پر اللہ تعالیٰ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عنایت فرما دی، میرے نبی کا اعلان تھا، لا تثریب علیکم اليوم، اے مکے والوں آج آپ سے کسی طرح کا کوئی حساب کتاب سوال جواب نہیں ہوگا، اذهبوا انتم الطلقاء، چلے جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، سب کو عام معافی کا اعلان۔ لیکن تاریخ کے اور ہسٹری کے اور سیرت کی طبقات ابن سعد، طبقات ابن ہشام، یہ مشہور اور سیرت پاک کی اور تاریخ سیرت المصطفیٰ کو، ساری سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، جب فتح مکہ کے واقعے کو آپ پڑھیں گے، میرے نبی نے سارے کے سارے انسانوں کی معافی کا اعلان کر دیا، الا مگر 15 یا 16 لوگوں کا اعلان کر دیا کہ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ کتنے تھے؟ 15 یا 16، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ یہ 15 اور 16 یہ معافی کے لائق نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے گستاخ رسول ہیں۔ اس میں سے ایک بندہ جو پکڑا، عبد العزہ ابن اقتل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتانے والے نے بتایا کہ عبد العزہ ابن اقتل کعبے میں چھپ گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عبد العزہ ابن اقتل کعبے میں نہیں، کعبے کے غلاف میں بھی اگر چپٹا جائے گا تو آج اسے معافی نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے 2 باندھیوں کو خرید رکھا تھا، ان 2 باندھیوں کا کام ہی یہ تھا کہ وہ صبح سے لے کر شام تک جہاں بھی نبی کو دیکھے یا نبی کے صحابہ کو دیکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرے اور نبی کو گالیاں دے۔ اس میں سے ایک باندی نے تو معافی مانگ لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معافی دے دی تھی، لیکن جب ایک نے نہیں مانگی تو اس کو معاف نہیں کیا۔ عبد العزہ ابن اقتل کے بارے میں جب پتہ چلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ میرے شیروں میں سے کون شیر ہے جو اس گیدڑ پر حملہ کرے گا؟ ایک تو تھے حضرت سعید ابن حارث اور دوسرے تھے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ۔ دونوں نے کھڑے ہو کر جا کر عبد العزہ ابن اقتل کو جہنم رسید کر دیا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو تو آپ نے خوب سنا ہے، آج جلال کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ جب میرا نبی جنگ کے میدان میں خطاب کرتا، حدیث کہتی ہے کأنہ منذر جیش، میرے نبی کے خطاب کا انداز ایسا ہوتا تھا جیسے کسی ملٹری اور کسی بڑے سے بڑے فورس کا جو کمانڈر ان چیف خطاب کرتا ہے، اس انداز میں میرے نبی کا خطاب ہوتا تھا کہ دل کی دنیا بدل جاتی تھی، دشمن تھرانے اور کانپنے لگتا تھا۔ یہ ہے میرے نبی کا جلال۔ تم بزدل امت نہیں ہو، تم اس نبی کے امتی ہو جس نبی نے بدر کے میدان میں 313 ایمان والوں کو لے جا کر کھڑے ہو کر 1200 کا مقابلہ کر کے کامیابی اور کامرانی اپنی جوتیوں میں لا کر ڈال دی تھی۔ تم بزدل امت نہیں ہو، تم وہی امت ہو جس دن میرے نبی نے کوہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا تھا۔ ساری دنیا کی زمین پر ایک بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہیں تھا، فقط میرا نبی موجود تھا۔ چاہے پورا ملک دشمنوں سے بھر جائے، آج ہمیں یہ عزم کرنا ہوگا ہم کمزور نبی کی امت نہیں، ہم لعین شہین طاقتور اور بہادر نبی کی امت میں ہیں۔ اگر میں ایک بھی جب تک دھرتی پر بچا رہوں گا، جب تک میری نبی کی شان میں گستاخیاں ہوتی رہیں گی، کہیں میں سعید ابن حارث بن کر کام کروں گا، کہیں عمار بن یاسر کی طرح خدمت انجام دوں گا۔ اگر وقت پڑا ابو بکر صدیق کی طرح جنگ یمامہ میں جا کر جس طرح مسلم کذاب کو جہنم رسید کر دیا تھا، ایسے آج بھی میں گستاخ رسول کو جہنم رسید کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہر ایمان والے کا تقاضا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں
نبی کی زمانہ باقی تھا، مسلم کذاب نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا، خط لکھا تھا، میرے نبی کو کہا تھا کہ اے نبی تم اس علاقے کے نبی ہو جاؤ، میں اس علاقے کا نبی، نبوت کو 50-50 میں ہم بانٹ لیں گے۔ نبی کی زندگی کے آخری ایام میں کوئی مصالحت اور کمپرومائز نہیں، کیوں؟ نبوت اور رسالت یہ وراثت نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب سے دیا جانے والا تحفہ ہے۔ ہر کوئی ایرا غیرہ نتو نیرا نبی نہیں بن سکتا، رسول نہیں بن سکتا، اللہ جس کا انتخاب اور سلیکٹ کرتا ہے وہی بنتا نبی اور رسول بن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت کی باغ دور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالی، اور میں آپ کو بتاتا چلوں جو صحابہ بدر میں شریک تھے 313 صحابہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی کی جنگوں میں انہیں جنگوں میں شریک نہیں کیا، فرمایا تم بدری صحابی ہو، تمہارا مقام الگ ہے، تم عام جنگوں میں آ کر شہید مت ہو جانا۔ لیکن باری آئی جنگ یمامہ کی، مسلم کذاب کے خلاف، نبوت کا دعویٰ کرنے والے ایک قادیانی اول کے خلاف، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدری صحابہ کو بھی بلایا، احد کے صحابہ کو بھی بلایا، سارے صحابہ کو اکٹھا کر کے فرمایا دیکھو وہ مسلم کذاب جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، ہمیں آج اس کے خلاف میدان میں اترنا پڑے گا۔ بلکہ میں آپ کی نالج کے لیے بتا دوں، بدر سے لے کر جنگ تبوک تک جو میرے نبی کی زندگی کی جنگیں تھیں، ان ساری جنگوں میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے فقط جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے، بلکہ اس سے زیادہ شہید ہوئے۔ کیوں؟ صحابہ جانتے تھے ہمیں سب کچھ برداشت ہے، لیکن نبی کی شان میں گستاخی ہمیں برداشت نہیں ہے۔ ختم نبوت کا مقام جانتے تھے، مرتبہ جانتے تھے۔ میں اور آپ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام انسان سمجھ لیا ہے، کتنی مرتبہ سمجھائیں، پوری انسانیت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فقط نام ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ساری انسانیت مل کر میرے نبی کے نام کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ذات کا کیا مقابلہ کرے؟ کیوں؟ آپ کو اور مجھ کو عام مٹی سے بنایا، انبیاء کو جنت کی مٹی سے بنایا، باری آئی نبی کی، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کی مٹی سے میرے نبی کا جسم بنایا، اسی مٹی کی تاثیر میرے نبی کے پسینے مبارک سے بھی زعفران کی خوشبو، میرے نبی کے فضلات بھی نکلتے تھے، زمین ہٹ کر اپنے اندر خوشبوئیں سما لیا کرتی تھی۔ اس نبی کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ اس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے ہر ایک نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن اللہ نے آپ کو اور مجھے چنا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، بن مانگے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا جس امت میں پیدا ہونے کے لیے بابا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ بن مریم تک نے دعائیں کی۔ آج کوئی گستاخی کرتا ہے ہمیں نظر آتی ہے، ایمان والو اپنے آپ سے پوچھ لو کیا ہم نبی کے گستاخ نہیں ہیں؟ ایک یہودی اور منافق نے میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانا، عمر نے اس کی گردن اڑا دی تھی۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی میں ٹٹول کر دیکھ لیں، فجر کی نماز کو چھوڑ کر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی نہیں کی۔ اس نبی کی داڑھی کو ہم برا نہیں کہتے، اس نبی کے لباس کو ہم برا نہیں کہتے، اس نبی کی تہذیب، تمدن، کلچر اور ان کے لائف سٹائل کو ہم اپناتے ہیں۔ کیا میرے نبی کی شان کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ گستاخیاں نہیں ہے؟ صرف نپور شرما گستاخ رسول ہے، جندل گستاخ رسول ہے، نوین گستاخ رسول ہے، یا وہ راجہ سنگھ گستاخ رسول ہے، یا صرف کملیش تیواری گستاخ رسول ہے؟ اور ہم اور آپ تو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہم جو بھی کر لیں ہم گستاخ نہیں بنیں گے۔ کس نے اتھارٹی دی؟ نبی کی سنتوں کے میں اور آپ جنازے نکال رہے ہیں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس نے میرے نبی کا مذاق اڑایا وہ گستاخ رسول ہے، واجب القتل ہے۔ ان کو موقع ہم نے دیا، ہم اپنے نبی کی ناموس کے لیے غازی علم الدین اگر بن جاتے، خدا کی قسم ان میں ہمت و مجال نہیں ہوتی کہ کسی کے خلاف زبان درازیاں کرتے۔
تاریخ کے اندر آپ اٹھا کر دیکھیں گے صرف میرے نبی کے دور میں گستاخیاں نہیں ہوئی، میرے نبی کے دور کے بعد نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ، جن کا واقعہ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں ذکر فرمایا ہے کہ دو لوگ میرے نبی کے روضے تک اندر سے سوراخ کر کے پہنچ گئے تھے، جس جسد اطہر کو لے کر یہودی اپنے مقام کو لے کر جانے کی کوششیں کرتے۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے خواب میں 3 مرتبہ میرے نبی آئے، فرمایا نور الدین زنگی مجھے ان 2 اندھے کانوں بہرے ان نامعقولوں سے میری حفاظت فرما۔ پہلے دن نور الدین زنگی بھولے، دوسرے دن بھولے، تیسرے دن ان کے چہرے کو دیکھا، مدینے میں دعوت رکھی، سب کو بلایا گیا، سب بدماش آ گئے، لیکن یہ جو بدماش تھے ان کا رنگ روپ ہی کچھ اور تھا۔ اعلان کیا گیا نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی جانب، سب آ گئے، کہا کہ سب تو آ گئے، کہا کہ نہیں کوئی ہے جو آیا نہیں ہے، کیونکہ خواب میں نور الدین زنگی نے دیکھا تھا۔ ایک نے کہا کہ ہاں ہاں جو بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ کون ہے بھائی؟ بولو جی، اللہ والے۔ تمہیں وچنا دیکھتی باہری حلیہ اگر اچھا دکھا کا تو سر کو اٹھا بٹھا لیتی۔ اللہ اور اس کا رسول باہری شکل و صورت لباس کو نہیں دیکھتے، دل کے دروازے کو کھول کر آپ کے ایمان کا اسکین کیا جاتا ہے، اور ہم ظاہر کو دیکھ کر فیصلے کر دیتے ہیں، ہر ایک کے بارے میں فیصلہ۔ اپنے آپ کے بارے میں تیرا فیصلہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے بیٹھ کر سوچا؟ غرض نور الدین زنگی نے کہا کہ نہیں 2 نہیں آئے ہیں، کہا 2 اللہ والے نہیں آئے، وہ تو گھر سے باہر نکلتے نہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں ماشاءاللہ، ان کی سنتیں، ان کے واجبات، ان کے نوافل، ان کی تلاوت، ان کی اشراق، ان کے اوابین، ان کی چاشتیں، ان کے صفت اوصاف اور ان کے تعریفوں کے پل باندھنے لگے۔ فرمایا کہ ایسے نیک لوگوں کو بلایا جائے، بلا کر دیکھا یہ وہی 2 بدماش ہیں جو باہر میں تو اپنے آپ کو صوفی سلخن ستری بتا رہے تھے، باہر سے صوفی سعد اللہ، اندر سے ینپی نور اللہ تھے، سارے 2 نمبر کے گھوٹالے۔ آج ہماری بھی وہی حالت ہے، باہر ہماری داڑھی دکھائی دے گی، سر پہ ٹوپی پگڑی امامہ دکھائی دے گا، لباس حاجیوں مولویوں کی طرح بنا ہوا ہے، لیکن دل کی دنیا پر ابو جہل اور مودی راج کر رہا ہے۔ ہر کاروبار میں سوچتا ہے کسے کیسے کمپے مارنا، کسے کیسے ٹوپی ڈالنا۔ یہ اکیلے نور الدین زنگی کے دور کے گستاخ نہیں، آج کے دور میں بھی لاکھوں کی تعداد میں جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے گستاخ نبی بن کر زندگی گزار رہا ہے۔ بہرحال ان 2 کو دیکھا، پکڑا نور الدین زنگی نے، کہا کہ یہی وہ 2 بدماش ہیں جن کو میں نے خواب میں دیکھا، جن سے مانگا انہوں نے، پناہ مانگی ہے میرے نبی نے کہا کہ ان کے گھر لے چلو۔ گئے تو گھر کے اندر کچھ نہیں، بہت سیدھا سادہ گھر، اللہ والے بزرگ ہیں، کوئی چیز نہیں ہے، زمین پر ایک جائے نماز بچھا ہوا تھا، کہ اس جائے نماز پہ کہا ہم عبادت کرتے، جائے نماز ہٹائی، نیچے چٹان رکھی ہوئی تھی، چٹان کو اٹھایا تو سرنگ اس گھر سے لے کر نبی کے روضے تک کھودی جا چکی تھی، میرے نبی کا انگوٹھا نظر آ رہا تھا۔ اس دن نور الدین زنگی نے میرے نبی کے روضے کے چاروں طرف سیس پگھلا کر جو دیواریں نیچے تک اتار دی۔ یاد رکھیں حج اور عمرے پہ جانے والے جب جالی کے پاس جاتے جھانکتے وہاں، ہاں ہرا دکھ رہا، ہرا دکھ رہا، کچھ نہیں، دیوار ہے وہاں پر، دیوار کے اندر ایک اور دیوار ہے، اس کے بعد نبی کا روضہ اندر ہے، کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ تو جس دور میں بھی نبی کے گستاخ پیدا ہوئے، نور الدین زنگی نے بھی جب اپنے دور کے اندر گستاخ رسول کو دیکھا تو ان دونوں کو جہنم رسید کر دیا تھا۔ اتنا کی نہیں ایمان والوں، آزادی سے پہلے ہندوستان کے اندر آریہ سماج والوں نے ایک رنگیلا رسول کے نام کی کتاب لکھی۔ اس وقت ہندوستان کا بٹوارا نہیں ہوا تھا، بھارت، بنگلہ دیش اور پاکستان اکھنڈ بھارت تھا اس وقت۔ جب رنگیلا رسول کے نامی کتاب لکھ کر میرے نبی کی شان میں گستاخی کی گئی تو اس وقت محمد علی جناح، مولانا ابوالکلام آزاد اور محمد علی جوہر، شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، اور انہی کے ساتھ ساتھ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے پروٹیسٹ کیا تھا لاہور کے اندر، جب یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تھی، 144 سیکشن لگا چکی تھی۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جہاں میرے نبی کی ناموس اور شان کا مسئلہ آ جائے ہم سیکشن 144 کو اپنی جوتیوں کے نیچے رکھتے۔
ایسے عطا اللہ شاہ بخاری کوئی پیدا ہوتا ہے جو اکیلا کھڑے ہو کر ساری حکومت سے پنگا لے لے. اور اس وقت اعلان کیا تھا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہ ایمان والو، آج تمہیں خدیجہ کا تقدس بلا رہا ہے، آج ام حبیبہ کی روح کام پر رہی ہے، آج حضرت عائشہ کوئی ناصر اور حامی کو تلاش کر رہے ہے. تم میں ایمان والو کوئی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو جہنم رسید کر دے. ایک معمولی سا 19 سال کا دبلا پتلا نوجوان جو کسی مدرسے کا فارغ نہیں، کسی مسجد کا امام نہیں، کسی مدرسے کا مدرس نہیں، کہیں کا مولوی مفتی حافظ قرآن میں نہیں، ان پڑھ کارپینٹر کا کام کرنے والا 19 سال کا علم الدین کھڑا ہو گیا، اور جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کر کے رنگیلا رسول کتاب لکھی تھے، جا کر اس کا تن سے اس کا سر الگ کر دیا تھا. کیوں؟ ہسٹری آف انڈیا کے اندر جب آپ اٹھا کر دیکھتے ہیں 1860 سے پہلے انڈین کانسٹیٹیوشن میں یہ تھا کہ جو آدمی نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے اس کا انجام سزائے موت ہے. لیکن اس کے بعد جب انگریز کا تسلط ہوا، اس نے یہ سب سے پہلے یہ قانون بدلا. آج بھی آواز دی جاتی ہے کہ ہر انسان کو بولنے کا حق دیا جائے، اور وہ بولنے پر آتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری نبی کی شان میں گستاخی کرتے. جب اس طرح کے حالات آتے ہیں تو کبھی سلمان رشدی دا شیطانک ورسس نامی کتاب لکھتا ہے، نبی کے شان میں گستاخی کرتا ہے. تسلیمہ نسرین جیسی خاتون نبی کے شان میں گستاخی کرتی ہے، اور کملیش تیواری، نوین نپور شرما، ٹی راجر سنگھ جیسے لوگ نبی کے شان میں گستاخی کرتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیونکہ یہ تو خلافت کا دور نہیں، مسلمانوں کا ملک نہیں، اسلامک کنٹری نہیں، یہ سیکولر ڈیموکریٹک کنٹری ہے، جمہوریت یہاں کا نظام ہے. کانسٹیٹیوشن ہمارے ملک کا سمویدھان جو ہے یہ بڑا انوکھا ہے، بلکہ کہنے دیں ہر انسان کو آزادی کے ساتھ اپنے دھرم پر جینے کا ادھیکار دیتا ہے. ہمارے ملک کی خوبصورتی، ہمارے ملک کا دستور، ہمارے ملک کا آئین، ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن ہے. جہاں ٹکرانے کی بات آ جاتی ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ دیا گیا. لیکن 2014 سے جو حکومت آئی، ان کو یہ باتیں ہضم نہیں ہو رہی ہیں، اس لیے دن بدن کسی نہ کسی بات پر، کسی نہ کسی ویڈیو کے ذریعے سے، کسی نہ کسی ٹویٹ کے ذریعے سے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچانے کی کوششیں کی جاتی ہیں. اب کسی نے ویڈیو بنایا، 2 گالیاں دی تو مسلمان اس کے خلاف ویڈیو بناتا ہے جس میں 200 گالیاں دیتا ہے. دیتے نہیں بھائی، ایمانداری سے بولو. ارے بولو جی، دیتے. دیال کو کیا سمجھتے ہیں؟ شیر. کیا ہے؟ شیر. انسان بنایا ہے تو سب کچھ دھوتا ہے، شرم کر شیر نہ بول، وہ کچھ نہیں دھوتا. کاہے کا شیر؟ شیر دیکھنا ہے، دیکھ ٹیپو کی سیرت کو. وہ تھے شیر جن کی تہجدیں فوت نہیں ہوئی، جن کی تلاوت فوج نہیں ہوئی، جو اپنے آپ کو تو کٹا گئے، اپنے اولاد کو تو دے گئے، لیکن مسلمانوں کی عزت پر خروچ آنے نہیں دی. وہ ہوتے ہی شیر. انہیں 4 گالیاں دے کو شیر کہتے ہی. اور بھی اس میں دوستان غلط بھیجتی ہیں، لائک بھی کمنٹس مارو. اب تو وہ انسٹاگرام سستا گرام آ گئے، ہر کوئی ایرا غیرہ نتو رہنا بنا کر ڈالتا ہے. انہیں غصے میں آ جاتا ہوں، کمنٹ مار ڈال کو ابا حق ادا کر ڈالیا. یہ اچنا ہو رہا ہے بھائی. انسانی جذبات مر چکے ہیں، احساسات ختم ہو چکے ہیں. ہم نہ اپنے نبی کی عظمت کو جانتے ہیں، نہ ہم نبی کے مقام کو جانتے ہیں، نہ مرتبے کو جانتے ہیں، نہ شان کو جانتے ہیں. ہر کوئی جو آ کر اعتراض کرتا ہے سن کو کمنٹ ڈالتے ہیں، لیکن اس کا جواب دینے کی ہمت آج کے مسلمان میں نہیں. انہیں کیا کوسچن کر رہا، کیا اعتراض کر رہا، وہ جواب دے گا تو انہیں گالیاں دیتا. کی نہیں معلوم، اس لیے کہ ہم نے نبی سے رتیچ محبت ہوتا چنا بھائی. نبی کے گھر کی 11 بیویوں کے نام بتاؤ، 4 گنا دل کا سر ہو جاتا. اس حد تک مینٹیلٹی بن چکی ہے. میری کلاس میں اس سال ایک نیا بچہ آیا،
ابھی PUC ختم ہوا ہے سیکنڈ ایئر اس کا، اس نے آ کر یہی اعتراض کیا جو حضرت عائشہ کے بارے میں کیا جاتا ہے. وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو وستار سے سمجھا تھا. اتنا یاد رکھ لیں، آج بھی ہندوستان کے اندر کئی ضلع بہار اور UP کے کئی اضلاع میں بال وواہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بولیے جی، بہار والے تو بولو، بال وواہ ہوتا ہے؟ اسے غلط سمجھتے؟ اعتراض اگر کرنے پہ میں آؤں تو پوچھ لو ان کے کرشنا کی کتنی گوپیاں ہیں؟ معلوم آپ کو؟ 1.5 لاکھ گوپیاں ہیں. سوال کرنے پر آؤں تو میں بھی پوچھ لوں گا، رام بھگوان جسے کہ ہم توہین نہیں کرتے کسی کے بھگوانوں کی، لیکن رام بھگوان کی سیتا مائی سے جب نکاح ہوا تھا، سیتا ماں کی عمر کیا تھی؟ آپ اپنے جا کر رامائن اور مہابھارت میں دیکھ لیں. نہ ہمیں اپنے دین کا پتہ نہ دوسروں کے ادیان کا پتہ، اس لیے جو بھی آدمی کیچڑ اچھالتا ہے ہمیں پوچھنے کے بجائے کیا کرتے؟ ہمیں بھی چکڑ اٹھاپوں سے ڈال رہی. اگر آپ عاشق رسول ہیں، نبی سے محبت ہے، میرے نبی کی سیرت کو پڑھیں. ہر لینگویج میں کتاب ملے گی. بیٹھے ہوئے مجمع سے پوچھتا ہوں، بتاؤ بھئی ہم میں سے سیرت کے بارے میں کون تم کتاب لکھا ہے؟ کتاب نہ کوئی لٹریچر لکھی، ایک افسانہ لکھی، ایک میسیج کر ڈالتی. یہ میسیج وہ بھی کہاں سے؟ تو بھی کاپی پیسٹ. 10 جنوں کو بھیجو درود، تم نے 10 لاکھ کی لاٹری لگتی ہے. واہ! اسی کھڑکی میں 2-4 دن پہلے میں ایک کتاب دیکھا، وہ جو لاسٹ والی کھڑکی، پتلی کتاب، محمد اوپر لکھ کر ہے. اس کا رائٹر دیکھا، میسور یونیورسٹی کا ایک غیر مسلم نے کتاب لکھی ہمارے نبی کی سیرت پر. غیروں نے ہزاروں کتابیں لکھی، غیر مسلم شاعروں نے ہزاروں نعتیں لکھی ہیں. ہمیں کیا کریں؟ اس نبی کی ایک سنت فالو نہیں کر سکتے ہم. یہ ہمارے نبی کی امت کا حال نہیں ہونا چاہیے. آدھا کا تو زیادہ حضرت بولنا نہیں کرو، کیا کرتا رہتا؟ KJ ہلی میں ہوا معلوم قصہ، وہ ریپیٹ کرتے ہماری قوم. یہ امت کی سب سے بڑی نادانی. جب اللہ کے کلام کو آپ دیکھیں گے، قرآن سے جب پوچھیں گے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. آپ ضرور بھی ضرور اہل کتاب سے، مشرکوں سے آپ کا پالا پڑے گا، اور آپ کو بہت زیادہ تکلیف ایذا دی جانے والی چیزیں آپ تک اہل کتاب اور مشرکوں کی طرف سے پڑیں گی. آج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ہر قوم ہم پر اعتراض کرتی ہے. اب جب اعتراض کرے تو ہم کیا کریں؟ قرآن کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا، کیا کرو؟ کیا کرو؟ صبر کرو. صبر کا تو کیا ہاتھ پہ ہاتھ نہ من لگ خاموش بیٹھ جانا؟ نہیں، جس کام میں تمہیں اللہ نے لگایا ہے اس کام پر جمے رہو، ڈٹے رہو، ہمت کے ساتھ کھڑے رہو، بزدل نہ بنو. کوئی کمنٹ کر کے آپ کے دل کو تکلیف پہنچا دے تو آپ کے ارادوں میں کمی نہیں آنا، استقامت کے ساتھ کھڑا ہونا، اسی کا نام صبر. اور آگے فرمایا وَتَتَّقُوا، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو. انہیں گالیاں دیا کر کو تمہیں گالیاں دیونوں کو، انہیں بننا ماریا کر کو تمہیں دڑنا. بولو جی، کیا کہ میں جا رہا ہوں اس کا نا. صبر کے ساتھ، اللہ سے ڈر کر، متقی بن کر، اللہ کے حکموں کو سامنے رکھ کر، نبی کے طریقے کو سامنے رکھ کر، آپ کو اپنی زندگی کو فوکس کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارو. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے حوصلے والا کام ہے. اتچ نہ کر لیں گے، یہ کرنے بھی کیا ہونا؟ بولتی نہیں ہمارے MLA صاحب، دم ہونا جی، وہ ہونا کیا ہونا؟ دم ہونا. لے لے جا کو چیخا مار کو پولیس والا تو یہ چوہے بھاگے سکا بلّہ میں بھاگ جاتی، ہمیں پکڑی جاتی. کون؟ جو بھاگ نہیں سکتا، جو دوڑ نہیں سکتا، جو کمزور رہ جاتا ہے. آج بھی وہ سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں جنہوں نے نبی کے شان میں گستاخی کے خلاف آوازیں اٹھائی. نادانیاں نہ کرو، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرو. جس طرح اللہ نے چامراج پیٹ عیدگاہ کی
جو جنگ قانون کے دائرے میں رہ کر ہمارے علاقے کے MLA صاحب اور ان کے ساتھ ایڈوکیٹ اسماعیل ذبیح اللہ صاحب نے، وقف بورڈ کے ذمہ داروں نے، CMA والوں نے اور بہت سارے علماء نے، دانشوران نے، سب نے مل کر، ایک آدمی سے مسئلہ حل ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا. سب نے اتحاد کے ساتھ مل کر جب حکومت کے سامنے کھڑے ہو گئے تو آج سے 200 سال پہلے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ یہ زمین پر نہ کوئی گنیش اتسو کر سکتا ہے، یہ زمین پر صرف 3 کام، ایک بقرہ عید کی نماز، ایک عید الفطر کی نماز، اس کے علاوہ سال بھر بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ، اس کے علاوہ اس زمین پر کچھ نہیں کر سکتے. کب ہوا یہ فیصلہ؟ گئے کہ پروٹیسٹ کر لے کو، انہوں تو بنکر کو چیخا مار لیے، بڑے بڑے بینرہ لگا لیے، بمبڑیاں مار لیے. لیکن جب آدمی انسان ایمان والا عقل کے ساتھ، ہوش کے ساتھ اللہ کے حکموں کو، نبی کے طریقے کو رکھ کر دینداروں سے، دانشوروں سے، انٹلیکچوئل لوگوں سے، سیاسی احباب سے، قانون جاننے والے ایڈوکیٹ اور ججوں سے صلاح مشورہ کر کر یہ جب امت اکٹھی ہو کر کھڑتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی امداد و نصرت شامل حال ہوتی ہے، مسلمانوں کے حق میں فیصلہ آتا ہے. تو یہاں پہ یہ گستاخیاں ہو رہی ہیں. وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ مکر کرنے والے کرنے دو، سب سے بہترین تدبیریں بنانے والا کون ہے؟ اللہ. یہ تب بھی کرتے تھے، اب بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی یہ لوگ گستاخیاں کریں گے، لیکن ہمیں جوش میں آ کر ہوش نہیں کھونا ہے. قانون کے دائرے میں رہ کر نوجوان اپنے آپ کو اور اللہ کے نبی کی سیرت سے جوڑے، نبی کی سیرت کو پڑھے. ربیع الاول قریب آ رہا ہے، ارادے کریں، عزائم کریں، سیرت کی کتابیں پڑھوں گا، نبی کی سیرت کو جانیں. میرے نبی نے 11 نکاح کیے، کیوں کیے، کن سچویشنز میں کی، کس لیے کیے. میرے اور آپ کی طرح اپنے بدن کی حرارت بجھانے کے لیے میرے نبی نے نکاح نہیں کیے. کچھ پولیٹیکل نکاح بھی کیے، کچھ قبیلہ بندی کے لیے بھی نکاح فرمایا. تو غرض یہ ہے کہ اس کو کب ہم جان سکیں گے؟ جب ہماری نبی کی سیرت کو جب ہم پڑھیں گے، عملی جامہ دیں گے، نبی کے عاشق بنیں گے، تب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دے سکیں گے. یہ تو تھی ہاٹ نیوز جو اب تک چلنے کو تھی. اللہ کرے کہ راجہ سنگھ کے حق میں اگر ہدایت ہے تو ہدایت دے، ورنہ نیست و نابود فرمائے. کنجوسی آمین میں بھی. دوسری خوشخبری چامراج پیٹ عیدگاہ کے متعلق، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ایک تنازع کا مسئلہ بنا ہوا تھا. آج سے 200 سال پہلے بھی کچھ شرپسند لوگوں نے یہی کھیل کھیلا تھا. اس وقت ہمارے جو علاقے کے BZ ضمیر احمد صاحب ہیں پالیٹکس میں نہیں تھے. اس وقت ہی وہ لوگ کھڑے ہو کر اس زمین کے لیے انہوں نے اپنی حصے داری انجام دی تھی. غرض یہ ہے کہ کچھ سالوں کے بعد دوبارہ اسی کو مدعا بنایا گیا، لیکن مدعا بنانے والے کچھ آستین کے سام بھی ہیں. اشارہ سمجھ جائیں، کچھ آستین کے سام بھی ہیں جن کو ہم اپنے جلسوں میں بھی بلاتے ہیں، انہیں شال پوشی بھی کی جاتی ہے. اس لیے آپ ایسے لوگوں سے چوکنا رہیں. اب مدعا بنا، ہائی کورٹ تک گیا. الحمدللہ ہائی کورٹ نے بھی سپریم کورٹ کے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کے حق میں جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے، دعا فرمائیں کہ جتنے علماء نے، دانشوروں نے، CMA کے احباب نے، وقف بورڈ کے احباب نے، ایڈوکیٹ اسماعیل ذبیح اللہ صاحب نے، اور ہمارے علاقے کے نیتا جناب BZ ضمیر احمد صاحب نے، ان کا بڑا تعاون رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ ان کی یہ خدمت کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ اس خدمت کے ذریعے سے ان کی دین اور دنیا دونوں اعتبار سے ترقی عطا فرمائے اور مزید امت کے لیے انہیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ایسے نازک جب موقع آ جائے، اب دیکھو یہ غم کا موقع ہے، یہ خوشی کا موقع ہے. شریعت غم میں بھی ناچنے کی اجازت نہیں دیتی، خوشی میں بھی ناچنے کی اجازت نہیں دیتی. اب مٹھائیاں باٹلے کو ہمیں ان کے علاقے میں جا کو چھڑائیں گے، ان کو غصہ آئے گا، وہ ایکشن کا ریاکشن دکھائیں گے، نتیجہ حالات بگڑ جائیں گے. اس لیے کوئی جھنڈا لگا کر گاڑیوں میں جانا یا کرکٹ میں کھیلنے جا کر وہاں پر کسی طرح کا کوئی موقع دینے کی کوشش نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہی سنی تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.